اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عقل والوں کی بڑی باتیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک عقل مندوں کے لیے ان میں نشانی ہے، جو سورج چاند ستارے رات دن کا آنا جانا، اللہ کے حکم پہ جس طرح یہ رات چل رہی ہے، دن چل رہا ہے، یہ سورج یہ چاند ستارے چل رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، تو ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ رب نے فرمایا جو عقل مند ہے نا ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ عمومی طور پہ یہ ہے کہ عقل کا جو تعلق ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمر کے حوالے سے، تجربے کے حوالے سے انسان عقل مند ہوتا جاتا ہے، اس کی عقل زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہونا، جنہیں اللہ معرفت عطا فرما دیتا ہے، ان کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، ان کے لیے تجربے کی قید نہیں ہے۔ جس طرح حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ وہ ابھی بچے تھے تو ہم نے ان کو حکمت عطا فرما دی، دانائی عطا فرما دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر اور عقل کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ عمر بڑی ہو تو پھر عقل انسان کی مضبوط ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سعادت اور خوش بختی کو جس بندے کا مقدر بنا دیا ہو نا، جس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایتیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ جس عمر میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عقل میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جس میں بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ سورۃ النمل میں یہ آیتیں موجود ہیں، اور اس کا شان نزول، اس کا خلاصہ جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بکریاں تھیں اور ایک آدمی کا کھیت تھا۔ بکریاں کسی آدمی کے وہ جس کا کھیت تھا اس کے کھیت میں چلی گئیں تو اس کا کھیت سارا برباد کر دیا۔ وہ حضرت سیدنا داؤد اب باپ ہیں اور سلیمان بیٹے ہیں۔ یہ بات بھی عام سمجھ لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ باپ ہیں، ان کی عمر بڑی ہے، ان کا عقل ظاہر مضبوط ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ابھی ان کی عمر کم ہے۔ تو وہ آدمی جس کی کھیتی تباہ ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا داؤد کے پاس آتا ہے، آ کے شکایت کرتا ہے کہ فلاں آدمی کی بکریاں میرا کھیت وہ برباد کر گئی ہیں، سارا کھیت خراب کر گئی ہیں۔ تو حضرت داؤد نے علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اور فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ یہ بکریاں جتنی بھی ہیں نا، یہ کھیتی کے ہلاک ہونے کے بدلے، خراب ہونے کے بدلے ساری کی ساری یہ کھیتی والی کی ہیں۔ خیر یہ فیصلہ ہو گیا، اور اب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد جب وہ دونوں واپس جا رہے ہیں تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا فیصلہ بادشاہ سلامت نے صادر فرمایا، یعنی والد محترم کا پوچھا۔ تو جو فیصلہ تھا انہوں نے سنا دیا کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والے کے حوالے کر دی گئی ہیں، چونکہ اس کی کھیتی خراب ہو گئی ہے، اور منقول یہ بات ہے کہ اس کی انگوروں کی کھیتی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت جو منقول ہے وہ 11 سال تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان نے کہا کہ ایک فیصلہ اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سلیمان اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو باپ نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو بلایا اور بلا کر دریافت فرمایا کہ وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کم عمری میں 11 سال عمر ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ سنایا اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والے کو مکمل طور پہ نہ دی جائیں، اس کو مالک نہ بنا دیا جائے، بلکہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ دو کے پیے، بیچے، جو مرضی ہے کرے، اور جو کھیتی ہے وہ اس بکریاں والے کو دے دی جائے، اور اسے کہا جائے کہ یہ کھیتی باڑی کا خیال رکھے، کھیتی باڑی کو تیار کرے جس طرح وہ پہلی حالت پہ تھی۔ جب اس پہلی حالت پہ وہ کھیتی تیار ہو جائے تو بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں اور کھیت اس کو واپس کر دیا جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فیصلہ پسند آیا، اور ان کے والد محترم نے بھی اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ فیصلہ یہ درست ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے اس وقت کو یاد کرو کہ جب داؤد اور سلیمان فیصلہ فرما رہے تھے، فیصلے دونوں کے ٹھیک تھے، دونوں اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو حضرت سیدنا سلیمان کا فیصلہ تھا وہ پہلے فیصلے سے، اپنے باپ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے دونوں کو حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، لیکن عقل اور فہم و فراست، شعور جو ہے اس کا تعلق عمر سے اور تجربے سے ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے کسی بھی معاملے میں، جس طرح یہاں حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے چھوٹی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فہم و فراست میں، ان کے عقل و شعور میں رب نے ان کو برکت عطا فرما دی تھی، اور اس فیصلے سے ان کے والد محترم بھی مطمئن ہو گئے، اور جو کھیتی والا تھا، بکریوں والا تھا، وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ لہٰذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے یا جس کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، وہ اس طرح بھی فیصلے کرتے ہیں، اور ان کا عمر اور تجربے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا